جب میں بغبری آتا ہوں تو اتر بابو محفل میلاد کرتے ہیں، چاہے 4 لڑکے ہی رہے، لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ آج بڑکے بھی موجود ہیں، میلاد شریف کرتے ہیں۔ اور یہ شعار میرے والد کے مرشد اعزازت قطب الاقطاب سیدنا عبداللطیف ستھروی اور ہمارے بزرگوں کا اعجاز رہا ہے کہ جب آپ اپنے مریدوں کے حلقے سے چلنے لگتے تھے اور لوگ روکیں کہ حضرت رک جاؤ تو کہیں اپنا ہی رکیں گے، اب گوریا بستر پر گیا اب چلیں۔ پہلے کے بزرگان دین کسی کے بستر پر نہیں لیٹتے تھے، خود اپنا بستر لے کے چلتے تھے۔ تو آپ جو ہے تیار ہو جاتے تھے کہ نہیں اب جائیں گے، تو اس میں چالاک لوگ بھی، پہلے کے لوگ اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن چالاک بہت رہے۔ تو جو چالاک ہوتے تھے کہتے تھے کہ حضور، وہ جانتے تھے کہ اللہ والے آج کے رسول ضرور ہوں گے، تو کہتے تھے کہ حضور آج ہمارے ہاں میلاد شریف کا آپ جا رہے ہیں، تو آپ فرماتے کہ اچھا بستر کھول دو، آج نہیں جائیں گے کل جائیں گے۔ یہ اعجاز ہے کس کا؟ میرے بزرگوں کا۔ اور اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے کہ میرے مرید بھی جب میں ان کے ہاں جاتا ہوں تو محفل میلاد منعقد ہے۔ محفل میلاد کی بہت بڑی برکت ہے، لیکن مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس کی برکت ہے کہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی مفسر قرآن، محدث، آپ اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ جو جشن عید میلاد النبی مناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں روزیوں کا انبار لگا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لوگ یہ کہیں کہ حضرت ہم جتنا کمات رہیں اتنے کمائیں، تو دوستو اگر محفل میلاد نہ کی کرتے تو جو کمات رہے وہ دوہار چلا جائے۔ یہ محفل میلاد کی برکت سے اتنا کمائی توہار موجود رہی۔ حضرت قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جو کتاب الشفا میں کہ جو شخص محفل میلاد رچاتا بساتا ہے وہ اس کے گھر پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور سال بھر اس کے گھر حفظ و امان کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی تصوف کے قائل نہیں، وہ تصوف کو نہیں مانتے تھے کیونکہ مقلد تھے، تصوف کو نہیں مانتے، لیکن وہ مانے، واقعہ سناتا ہوں وہ مان بھی گئے، اور لکھا جاتا ہے کہ مانے نہیں تو شریف پڑھو تو سناؤں میں۔ اللہ سیدنا شفیع سیرت النبی کی کتاب میں علی گڑھ کے لائبریری مولانا آزاد میں پڑھ رہا تھا۔ وہ کتاب بہت انقریب ہے، ملتی نہیں، 700-800 برس پرانی کتابوں سے میں تقریر کرتا ہوں۔ یہ نئے نویلے جو ہیں لوگ مولوی، ان کی کتابوں سے میں تقریر نہیں کرتا۔ میری تقریروں میں روح اسلام ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ جو ہے پہلے قلم سیاہی میں روشنائی میں ڈبو کر کے لکھی جاتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ بھرا ہے لکھنا شروع کر دو، سیاہی میں ڈبو کر کے حدیث پاک لکھتے تھے۔ اب جب اس قلم کو رکھ دیتے تھے اور وہ سیاہی سوکھ جاتی تھی تو علامہ ابن حجر اسقلانی اس سیاہی کو گرج کر کے ایک شیشی میں رکھ لیا کرتے تھے، ایک شیشی میں رکھ لیا کرتے تھے۔
جب علامہ ابن حجر اسقلانی شیشی میں وہ جتنا بھی رہا بھر گیا تو اس کو بند کر کے رکھ لیا. جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے پڑھائے ہوئے محدثین مفسرین علماء تھے. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جب آخری وقت غسل دینا تو اسی روشنائی کو اس پانی میں ڈھول دینا اور اس سے مجھے غسل دینا. تو ان علماء نے پوچھا کہ حضور اس روشنائی سے تو آپ کا بدن جو ہے رنگ اٹھے گا, آپ اس روشنائی سے کیوں جو ہے نہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسے آخری وقت نہلایا جائے. تو آپ فرماتے ہیں سیرت النبی کے دیباچے میں یہ کتاب لکھا, آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ اے علماء میرے شاگردوں میرے پاس سامان میں کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا محدث لکھتا میرے اعمال میں کچھ نہیں. آج کل کے مسلمان موچ ہٹے خوب گھوم رہا ہے کہ ہم تو بہت دور کو جنتیں پہ گھومے جنتیں پائے. تو علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ میرے اعمال میں کچھ نہیں ہے لیکن اس روشنائی کو اس سے نسبت ہو گئی ہے رسول اللہ کے قول سے ہو گئی ہے. لہذا اس روشنائی سے جب ہمیں غسل دو گے تو اللہ اسی روشنائی کے صدقے میں ہمیں بخشے. اس روشنائی کا تعلق مدینہ شریف میں نہیں گیا, سرکار کی بارگاہ میں روشنائی نہیں گئی, صرف قول رسول لکھا. تو اس کی اتنی برکت علامہ ابن حجر اسقلانی نے سمجھا کہ اس سے اگر غسل دیا جائے گا تو ہم بخشیں. یہ خوش نصیبی ہے. میں ایک مرتبہ اجمیر شریف جا رہا تھا تو ایک نعت پڑھنے والا پڑھ رہا تھا جسے خواجہ بلاتے ہیں, وہی اجمیر جاتا. جسے خواجہ بلاتے ہیں وہی اجمیر جاتا ہے. تو جگہ خواجہ بولا میں وہ اجمیر جا اور جگہ نہ بولا وہ اجمیر نہ جا پاتا ہے. تو اجمیر والے کس کی نسل کے ہیں؟ رسول اللہ کی صاحبزادے امام حسن و حسین کی نسل ہیں. آپ جس کو نہ بلائیں وہ اجمیر نہیں جا پاتا اور جس کو رسول اللہ نہ بلائے وہ مدینہ منورہ نہیں جا پاتا. اور جس کو بلا لیں, میں آپ کو بتاؤں میں عمرہ کرنے جا رہا تھا تو ایک مولوی صاحب تھے, حافظ تھے, عالم تھے. میں نے ایک مرید سے کہا کہ سیٹ صاحب یہ لیتے چلو نہ بیچارہ ہی کہاں جائے پائی عمرہ کر. تو کہیں ٹھیک ہم ٹکٹ کٹا لیتے ہیں حضرت لے چلیں. آج ملاد شریف کرتا ہوں تو لوگ سوچتے کہ حضرت کو بلاوے پر مائک لانا پڑے گا, مٹھائی بانٹنی پڑے گی, جشن منانا پڑے گا, غریبوں کو کھلانا پڑے گا. اے لوگوں پتہ نہیں کس کے کھانے سے تمہارے گھر یہ روزی آ رہی ہے. بے شک پتہ نہیں کس کے کھانے سے یہ روزی آ رہی ہے. اور کھانا کھلانا سب سے بڑا ثواب ہے, بزرگوں نے لکھا ہے. تو اس کے پاس 1 روپیہ نہیں, اس کا ٹکٹ کٹایا فلائٹ پر. اتحاد ایئر لائن سے ہم لوگ جو ہے ابو ظبی گئے, ابو ظبی سے جدہ گئے. اس کے جیب میں پیسہ نہیں, اس کے جیب میں پیسہ نہیں, صحیح کہہ رہا ہوں. اور جب جدہ سے مکہ پہنچے تو صبح کے وقت میں نے 10 ریال دیا. میں نے اس لیے 10 ریال دیا
कि जाके 10 रियाल में एक बिस्कुट एक पैकेट सबके लिए 3-4 लोग थे साथ में, गिरोह था, तो एक पैकेट बिस्कुट और चाय ले आओ। तो वहाँ 10 रियाल में 4 लोगों के लिए एक पैकेट बेहतरीन बिस्कुट जो यहाँ 10 रुपया दिए नहीं मिलने वाला, वहाँ 10 रियाल में एक पैकेट बिस्कुट बढ़िया और चाय बेहतरीन भर के अतरीन चाय कि अगर पी लो तो दिन भर चाय पिए तो पैसे नहीं, इतनी बढ़िया चाय। जब चाय लाए और देखा कि हजरत अकेले, आज मैं बयान कर रहा हूँ, अल्लाह माफ फरमावे, हम हूँ गरीब आदमी है, दोनों अमीर नहीं है, गरीब हूँ इसलिए कि गरीब वाले मेरे गरीब नवाज है, अमीर नहीं हूँ, अमीरों को नवाजने वाला कोई नहीं है, लेकिन गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज जरूर है। तो उन्होंने अकेले देखा तो हमसे कहा हजरत 200 रियाल नहीं हुई तुम्हारे पास, कितना 200 रियाल जान तो कितना हुई गए 4-5 हजार रुपया, इंडियन करेंसी से कितना हुई गए 4-5 हजार। जो कुछ हुआ बह रहा तो कहा 200 रुपया है रियाल, हम कहें हाँ है, कहा तब दे दिया जाए, हम कहें ले ले, 13 दिन तुम चाहे वो खा लो। और सेठवास मैंने कहा कि सबके लिए 5-5 किलो खजूर, हर किस्म का खजूर खरीद लो। तो हम लोग जब खरीदने लगे तो मुझसे कहा खजूर खाओ, तो हमने कहा कि भाई मुझे शुगर है, कहा ये शुगर फ्री खजूर है, इसको खाइए। अल्लाह के रसूल के दरबार में फ्री शुगर फ्री खजूर मौजूद है, और इंडिया में एको मिठाई शुगर फ्री बनावत है तो बनावत पड़त, वहाँ खजूरिये शुगर फ्री मिल रही है रसूल अल्लाह के दरबार में। तो गरीब नवाज का मामला यह है कि आपने अपने कश्फ करामत से अपने इश्क मुस्तफा से दुनिया वालों को नवाजा और 1.5 करोड़ लोगों को एक पत्थर पर बैठ करके कलमा तैयबा पढ़ा के हल्का इस्लाम मिला। आज एक आदमी आपको मौलवी नहीं इस्लाम कबूल करा पाता, लेकिन सरकार गरीब नवाज ने अपने इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर 1.5 करोड़ लोगों को कलमा तैयबा पढ़ा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक खच्चर लाया गया, गधा, सुनिए बड़े गौर, वो गधा लाया गया तो उसने रसूल अल्लाह से गुफ्तगू की, कान के पास सरकार के अपना मुंह ले गया, कुछ कहा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इसने क्या कहा आपसे? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, ये मुझसे कह रहा था कि मैं एक यहूदी के हाथ बिक करके आया था, और जब वो मुझ पर बैठना चाहता था तो मैं उसे उठा के फेंक देता था, इसी वजह से मुझे बहुत मारा, और मैं उस नस्ल का हूँ कि जिस पर तमाम अंबिया और मुरसलीन उस हमारे आबा और अजदाद के सवारी किए हैं, लिहाजा मेरी ये उम्मीद थी कि मेरे ऊपर अहमदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जो है सवारी करें, इमामुल अंबिया सवारी करें, लिहाजा मुझे अब किसी को ना दीजिए, अपने सवारी ही में रखिए। आज मुसलमान सोचता है कि इसके मुस्तफा में मेरा पैसा खर्चा होगा, वहां गधा
رسول کی محبت میں مار کھا کر کے کہتا رسول اللہ اپنی سواری میں رکھیے گا. کیا سوچ کر کے کہہ رہا ہے. اور جب سرکار کا وصال ہو گیا, پردہ فرما گئے, تو وہ گدھا ایک کنویں میں کود کر کے اپنی جان دی تاکہ دوسرا کوئی میرے اوپر اب سواری نہ کر سکے. یہ جانوروں کا معاملہ. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اپنے بڑے صاحبزادے سیدنا فخر الدین چشتی سے کہا شادی کر لو, تو آپ شادی سے منع کر دیتے. تو سرکار غریب نواز نے پوچھا کیا صاحبزادے فخر الدین شادی سے کیوں منع کرتے ہو؟ تو کہا حضور میں شادی کر لوں, اولاد اگر لائق ہوئی تو بہت اچھا, اور اگر نالائق نکل گئی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو سرکار غریب نواز کی غریب نوازی پر قربان جائیے. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایک آلے رسول کی بات بیان کر رہا ہوں, رسول کی محفل ہے, رسول والوں کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ کی نسل کا سلطان الہند ثم اجمیر فرماتے ہیں اے فخر الدین تم شادی کر لو, جو لائق اولاد ہوگی وہ تمہاری ہوگی, جو لائق اولاد ہوگی وہ تمہاری ہوگی, اور جو نالائق ہوگی وہ ہماری ہوگی. جو نالائق ہوگی وہ ہماری ہوگی. آج جائیے اجمیر میں جتنے خادم ہیں سرکار کے نسل کے, وہ کہتے ان سے پوچھو کس کی نسل ہو, تو خواجہ فخر الدین کی نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں غریب نواز کی نسل کا ہوں, اس لیے کہ میں گنہگار ہوں, مجھے غریب نواز اپنے ساتھ لے, میں انہی کی نسل کا ہوں. تو یہ اعجاز ہے اللہ کے حبیب کے گھرانے کا کہ خود بھوکھو رہے اور دوسروں کو کھلائے. یہ رسول اللہ کے گھرانے کا اعجاز ہے. دوستو ہم عید میں کپڑا بانٹتے, یہ آپ کے نصیحت کے لیے بیان کر دو, اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں, یاد رکھو یہ نصیحت کے لیے کیسے تم بھی کرو. بانٹتا ہوں. میرے پاس ایک کپڑا سلا سلایا کرتا رکھا تھا, عید میں اس کو پہنوں گا. ایک غریب آیا, کہا حضور ہم تو کپڑا میں نہیں سی آئے. تو ہم نے کہا یہ کپڑا تے لئیے, ہمارا لے جا. اور ہم دھویا کرتا پائجامہ پہن لیں گے, ابا پہن لیں گے, کام چل جائے گا میرا. ہمارے بڑے لڑکے نے کہا کہ ابا جو کپڑا بانٹے وہ پرانا پہنے, میں باسی جا کے ریڈی میڈ آپ کے لیے لاتا ہوں. تو جو غریبوں کی لاج رکھتا ہے خدا کی قسم اس کی لاج اللہ جل جلالہ رکھتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن آمد رسول, قادری دولہا, فیضان شعیب الاولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم قادری ہم بھی نعرہ لگایا, یاد آ گیا, یہ بھی سن لو, درشی پڑھ لو تو سنا کر صلاۃ و سلام علیہ وسلم. میں کوا ہے پیسوا تو پتن بابو اصول ہو جائے. ہم سے لوگ کہتے ہیں حضرت اتنا بیان کرو کہ پیسوا اصول ہو جائے, تو یہ سن لو اتنا. دیکھو سرکار غوث اعظم امامہ باندھے ہوئے تھے. اس امامے کی کتنی قیمت تھی اس زمانے میں؟ 80,000 دینار. کتنا؟ 80,000. کتنا ہو گئے اس زمانے کا؟ بہت ہو گئے نا. آج امامہ باندھے تشریف لے جا رہے تھے,
लेकिन औलाद रसूल को देखिए सुभान अल्लाह। कि एक बुढ़िया गरीब फटे पुराने हालत में बैठी थी। आप सरकार गौस पाक ने अमामा उतारा और कहा बुढ़िया इसको ले ले और इसी को सिला करके तू पहन ले, अपना तन ढाक ले। सुभान अल्लाह। तो जिसका तन कोई ढकवाता है वही आले रसूल हुआ करता है, और जो खुद अपना तन ढाकता है वो तन ढाक नहीं पाता, नंगे का नंगे रहता है, और जो दूसरे का ख्याल करता है अल्लाह जल्ला शाह उसकी ख्याल करता है।